السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں شروع کی 41 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے۔ الرحمن علی العرش استوی، وہ رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی رہبر پاؤں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، چنانچہ جب وہ موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتی ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی مقاصد ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھر جب اس نے اسے پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا تھا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، فرمایا اسے پکڑ لے اور مت ڈر، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور تو اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدری، موسیٰ نے کہا میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام یعنی نبوت میں شریک کر دے، کی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اس نے یعنی اللہ نے فرمایا
اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق ہم تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کر چکے ہیں، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وہ الہام کیا تھا جو اب وحی کی جاتی ہے، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھائے گا، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، جب تیری بہن چل رہی تھی تو کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتا دوں جو اس کی کفالت کرے، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی، اور ہم نے تجھے خوب آزمایا، پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص طور پر بنایا۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں شروع کی 41 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا ہے، اس لیے نہیں اتارا کہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف میں پڑ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارا ہے کہ ایک نور ہے، یہ روشنی ہے اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں گویا کہ یہ پریشانی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جی نہیں، پریشانی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آسانی کے لیے ہے، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں، تو یہ قرآن کریم نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ رحمان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمان و زمین کی تمام چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، زمین کے اندر گیلی مٹی کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے، تم بات کرو، چھپاؤ یا ظاہر کرو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر پہنچی ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، اس کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب واپس جا رہے تھے مصر کی طرف، تو اس کا بھی ذکر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ چلے، اور رات کا وقت تھا، ایک روشنی دیکھی، روشنی کے پاس گئے، آگ کے پاس گئے، تو وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، گئے تھے آگ لانے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دیا۔ پھر اس کے بعد اور بھی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی، اور یہ ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی یہ دی کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھتے تھے تو ہاتھ جو ہے بغیر کسی بیماری کے سفید ہو جاتا تھا، تو یہ ایک نشانی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اس لیے داعیوں کے لیے ضروری ہے کہ دعوت کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ بچپن میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا، اپنی ماں کا دودھ پیا۔ پھر اسی طرح ان کی بہن کا بھی تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے وہ کنارے سے چل رہی تھی اور وہ فرعون کے گھر تک پہنچ گئی، کہنے لگی کیا میں اس دایا کے بارے میں بتاؤں، دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں بتاؤں؟ تو ناظرین اکرام، یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 135 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک غور کیجئے، قرآن کریم کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ اور یہ علم ہے، ایک نصیحت ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک ہدایت ہے، دلی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ جس کو دے دے وہ آدمی بڑا کامیاب ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 71، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔
تو اللہ نے جس کو دین کی سمجھ عطا کر دی ہے وہ آدمی بڑا کامیاب ہے، تو قرآن کی سمجھ جس کو عطا کر دی اللہ نے وہ آدمی بڑا کامیاب ہے۔ تو یہ ایک نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ قرآن کریم کس کی طرف سے اتارا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی نشانی، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، وہی اللہ جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 5 سے 8 کے درمیان۔ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، آیت نمبر 5 پر غور کیجئے، رحمان کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ بالکل نہیں بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ہمیں اور آپ کو یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے وما تحت الثری، اللہ وہ ہے جو گیلی مٹی کے نیچے کیا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، کون سا دانہ کیسے اگے گا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپے اور ظاہر بھید ہر ایک کو جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ السر کے معنی ہے وہ بات جسے انسان جو ہے وہ اپنے دل میں چھپاتا ہے، اللہ کو وہ معلوم ہے۔ اخفا کے معنی یہ ہے کہ آدمی کو نہیں معلوم، لیکن جب وہ چیز ہونے کا وقت ہوتا ہے، جب چیز ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اخفا کے معنی پوشیدہ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تو تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ کیسے نبی بنایا؟ آگ لینے گئے تھے، نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ تو اللہ جسے چاہے نبی بنائے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جب موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک مدین میں رہے اور اپنے سسر سے جو معاہدہ کیا تھا انہوں نے کہ جی 10 سال تک آپ کے ساتھ رہیں گے، 10 سال کی میعاد جب پوری ہو گئی تو اپنی بیوی کو لے کر نکلے۔ اس کے بعد راستے میں رات، ٹھنڈی رات تھی، تو اپنی بیوی سے کہا آپ یہاں رکیے، میں آگ لینے جا رہا ہوں، روشنی نظر آ رہی ہے۔ آگ لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ حمل سے تھی اور بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب تھا، یعنی زچگی قریب تھی، تو حرارت کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت گرمی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رب ہوں، میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ آپ اپنے جوتے نکال دیجئے، کیونکہ آپ مقدس وادی میں ہیں، بہترین جگہ پہ یہاں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں عطا کی، اس نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 11 سے 16 کے درمیان غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جب وہ آگ لینے کے لیے آئے تو پکارا گیا، کہا گیا اے موسیٰ آپ آئیے، آپ یہاں پہنچے ہیں۔ تو آواز دی گئی اے موسیٰ، کہا گیا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، آپ اپنے جوتے کو اتار دیجئے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو چن لیا ہے، پھر آپ سنیے جو کچھ وحی کی جاتی ہے۔ وحی میں تذکرہ پہلے یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی درس دیا، تمام رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی یہی اتاری کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، کہ ہم نے آپ سے پہلے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، پیغام یہی دیا ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا سے دور رہو۔ تو توحید کی دعوت ہر ایک کو دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کا بھی تذکرہ ہے، تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہاں ذکر ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اور آپ اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے۔ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ۔ اس لیے جو غلطی ہو گئی، اب جھک جائیے، اللہ کے سامنے آئیے اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجئے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا۔ آپ غور کر لیجئے، نماز کے لیے اللہ نے آسمان پر بلایا۔ روزہ، اس کے احکامات دنیا میں نازل کیے گئے،
پھر اسی طرح زکوٰۃ ہے وہ بھی دنیا میں، اس کے احکامات دنیا میں نازل کیے گئے، پھر اسی طرح حج کے بارے میں جو حکم ہوا وہ بھی دنیا کے اندر یہ حکم آیا، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، تو یہ مومنوں کی معراج ہے اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قیامت کے بارے میں، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے کو ہم نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اب غور کیجئے، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، یہ حدیث جبریل میں ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 8۔ آپ یہ بتائیے قیامت کب آنے والی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم قیامت کب آنے والی ہے، اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اور قیامت جب آئے گی تو ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے سورہ فاتحہ ہم اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک آیت ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا۔ آپ غور کریں، لتجزی کل نفس بما تسعی، کہ جس نفس نے جو کوشش کی ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے عطا کرنے والا ہے، اس کو دینے والا ہے۔ ایک چیز اور تھی کہ یہاں جو ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ جوتے اتارنے کا حکم کیوں ایسا کہا گیا جوتے اتاریے؟ وادی کی پاکیزگی کی وجہ سے کہا گیا کہ آپ جہاں موجود ہے یہ مقدس وادی ہے، اس لیے آپ اپنے جوتے کو اتار دیجئے۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، رسالت کے لیے چنا ہے، نبوت کے لیے چنا ہے۔ کئی اور آیتوں میں ہے، مثال کے طور پر ایک آیت ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 144، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، بے شک میں نے تم کو اپنے پیغام پہنچانے اور اب کلامی کے لیے لوگوں میں سے ممتاز کیا ہے۔ آپ غور کریں، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ آپ نماز قائم کریں، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 684، من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے تو وہ اس کو وقت پر پڑھ لے۔ پھر آگے ذکر ہے، آپ غور کریں، آیت نمبر 17 سے 21 کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو اتنا کہہ سکتے تھے قال ہی عصا، یہ لاٹھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جواب کو لمبا کیا، تو سوال چھوٹا ہے، اس کا جواب کبھی لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اور لاٹھی کے بارے میں یہاں تک کہا، اتوقع علیہا، میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس لاٹھی سے اپنے جانوروں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ نمبر 3، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور دوسرے مقاصد کے لیے بھی میں لاٹھی کا استعمال کرتا ہوں۔ تو تین چیزوں کا ذکر کیا کہ میں ٹیک لگاتا ہوں، اپنے جانور کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی دوسرے کام کے لیے لاٹھی کا استعمال کرتا ہوں۔ جواب صرف اتنا کافی تھا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن لاٹھی کی تفصیل بیان کر دی۔ تو کبھی کبھی جواب لمبا بھی ہو سکتا ہے، اور دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جواب لمبا کر دیا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے لاٹھی کے بارے میں کہ وہ لاٹھی سانپ بن گئی، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ڈال دیا تو اچانک وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی، وہ لاٹھی سانپ بن کے دوڑنے لگی، اور ایک طویل سانپ، ایک لمبا سانپ بن گئی اور وہ دوڑنے لگی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلی نشانی تھی۔ ایک دوسری نشانی یہ تھی کہ اپنا ہاتھ وہ بغل میں رکھتے تو ہاتھ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو جاتا، تو یہ بھی نشانی تھی، اسی لیے کہا گیا کہ وہ دوسری نشانی ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر آگے غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، وہ جابر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا۔ جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اسی کا تذکرہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو لکنت ہے، جو گرا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو کھول دے۔ آپ ایک اور آیت پر غور کیجئے، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 52، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، فرعون نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے جو صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا اور ذلیل ہے، وہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو فرعون نے اپنے آپ کو بہتر کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ
صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں جو لکنت تھی وہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ کھجور اور آگ کا انگارہ پیش کیا گیا، موتی پیش کی گئی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ کے انگارے کو لے لیا اور اپنے منہ میں ڈالا۔ اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں لکنت آ گئی اور وہ ہکلاتے تھے، تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو گرا ہے اس کو تو کھول دے۔ پورے طریقے سے دعا کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان ہی کو صحیح کر دے، پوری لکنت کو ختم کر دے، لیکن فرعون نے جب یہ کہا کہ میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے جو صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف دعوت و تبلیغ کے وقت اور بات پہنچانے کے وقت جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ اللہ اس گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ جائے۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہو رہا ہے کہ میرے بھائی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، آپ میرے لیے میرے اہل میں سے میرا وزیر مقرر کر دیجئے، یعنی میرا ساتھی مقرر کر دیجئے، اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیجئے۔ آپ غور کیجئے، یہ ایک ایسی سفارش تھی کہ اپنے بھائی کے لیے، غور کرنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے سفارش کی کہ اللہ اس کو بھی میرا شریک بنا دیجئے، یعنی نبی بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سفارش قبول فرمائی۔ اتنی اچھی سفارش اپنے بھائی کے لیے کوئی کرے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر اچھے کام کے لیے سفارش کرے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سفارش قبول فرمائی اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ میں بھیج دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر ذکر کیا کہ آپ نے جو مانگا ہے ہم نے وہ چیزیں دے دی۔ پھر آگے چند آیتوں میں ہے، آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 44 کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد جو دوسرے احسانات تھے اس کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں پر جو احسان کیا اس کا تذکرہ ہے، پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن نے جو رول ادا کیا اس کا تذکرہ ہے۔ بہن ہو تو ایسی کیسی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن جیسی، اور ماں کو کیسے تسلی دی گئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے وہ سال جس سال میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بچ گئے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یعنی دل میں ڈالا، الہام کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کے دل میں کہ آپ کو اگر ڈر لگے تو تابوت میں رکھ دیجئے اور اس صندوق میں رکھنے کے بعد صندوق کو پانی میں ڈال دیجئے، صندوق بہتا ہوا چلا جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ بالکل اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صندوق میں ڈالا، ایک تابوت میں ڈالا، اور اس صندوق بہتا ہوا فرعون کے گھر کے پاس چلا گیا۔ فرعون نے اس کو اٹھا لیا۔ اس لیے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اس کا دشمن یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن اور میرا دشمن اس کو لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل میں بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کر دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی حکومت ختم ہونے والی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور پرورش اللہ نے کہاں کروائی؟ فرعون کے گھر میں۔ وہاں کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے وہ، تو دایا کو بلایا جاتا تھا۔ بہن جو تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ساتھ ساتھ گئی تھی، تو گھر پہنچی فرعون کے گھر، پتہ نہیں تھا فرعون کے گھر والوں کو یہ کون ہے، تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن تھی۔ تو وہاں جا کر کہا کہ اگر یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے تو مجھے ایک عورت معلوم ہے، اگر آپ لوگ کہیں تو اس عورت کو بلا لے آؤں۔ بالآخر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے پاس لوٹا دیے گئے، اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا ہم نے آپ کو چن لیا ہے اپنے لیے، یعنی نبوت کے لیے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان واقعات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ جوڑ دے، آمین۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی، چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں۔ فأتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں،
چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور انہیں مت ستا، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلامتی ہے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ یقیناً اس پر عذاب ہے جو حق کی تکذیب کرے اور پھر جائے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اے موسیٰ پس تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت دی پھر ہدایت دی۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا پس اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی اقسام کی مختلف نباتات نکالیں۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نصیحت کی اور دعوت و تبلیغ کا طریقہ سکھایا، کہا وہاں جائیے تو نرم گفتگو کیجیے اور آپ کو گھبرانا نہیں ہے، وہاں پہنچیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد فرعون کے دربار میں فرعون کے ساتھ مکالمہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، فرعون نے بھی سوالات کیے، پوچھا تم دونوں کا رب کون ہے، یعنی پہلے ہی پوچھ لیا تم دونوں کا رب کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو اللہ جانتا ہی نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو معبود سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس لیے سوال کیا کہ تم دونوں کا یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب کون ہے۔ پھر اس کے بعد کئی اور سوالات کیے جس کا تذکرہ انشاءاللہ ابھی تفصیل میں ہم لیں گے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر راستے بنا دیے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ پھر زمین کے بارے میں کہا کہ ہم نے تم لوگوں کو اس سے پیدا کیا اور اسی میں تم لوگ جانے والے ہو، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ مٹی ہی سے تم لوگوں کو اٹھائے گا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے جشن والا دن چنا تاکہ لوگ جشن کے دن جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں اور سب لوگ موجود ہوں، تو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور جادوگروں کے درمیان یہ مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے جب حقیقت دیکھی تو سجدے میں گر گئے اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے، جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے اور سب کا رب ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ فرعون نے جادوگروں سے کہا اچھا تمہارے بڑے جادوگر نے تم کو سکھایا ہے، میں تم کو سولی پر لٹکا دوں گا، میں تجھ کو تکلیف دوں گا۔ آپ غور کر لیجئے، دیکھیے کہ یہی جادوگر جب آئے تھے میدان میں تو یہ کہا تھا، دوسری اور آیتوں میں ہے کہ اگر ہم مقابلہ جیت جائیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ ارے بہت انعامات ملیں گے، تم خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج جب ان لوگوں نے حقیقت دیکھ لی اور ہر چیز ان کو سمجھ میں آ گئی تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ پہلے انعام کے لالچ میں تھے، اب سخت عذاب بھی ملا تو ڈرے نہیں، اور فرعون نے وقت سے کہا کہ آپ دنیا ہی میں ہم کو سزا دے سکتے ہیں، ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر اور آپ نے ہی ہم کو مجبور کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور جو نیک ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ذکر کیا جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 42 سے 44 کے درمیان غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس نشانیوں کے ساتھ جانے کا حکم ہو رہا ہے کہ آپ جائیے، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ جائیے اور آپ کے بھائی جائیں نشانی لے کر، اور میری یاد سے غافل نہ رہنا، سستی نہ کرنا، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا ہے۔ تو یاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ آپ غور کر لیجئے، دعوت و تبلیغ کا جب کام ہو تو ہمیشہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو اور زیادہ یاد کریں، ویسے بھی ہمیشہ یاد کرنا ہے، لیکن جب ہم کسی کو سمجھانے کے لیے جائیں، خاص طور پہ سخت لوگوں کو سمجھانے کے لیے جائیں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اے اللہ صحیح سمجھ عطا فرما،
تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ ہم اور آپ بات جو ہے وہ کانوں تک پہنچا سکتے ہیں، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کہا گیا کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، آپ اللہ کی یاد میں سستی نہ کریں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور تم دونوں اس سے نرم گفتگو کرنا۔ اب غور کیجئے، فرعون ظالم ہے، اپنے وقت کا اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، اور کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں سمجھایا کہ اتنا ظالم بادشاہ، سرکش بادشاہ، جب آپ دونوں گفتگو کریں گے تو پیارے انداز میں گفتگو کریں گے اور نرم گفتگو کریں گے۔ تو دعوت و تبلیغ یعنی لوگوں کو سمجھانا، ایک اللہ کی طرف بلانا، صحیح بات بتانا پیارے انداز میں ہونا چاہیے۔ اگر سختی کریں گے تو رزلٹ نہیں نکلے گا۔ جتنے پیارے انداز سے بات رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ڈر جائے اور نصیحت حاصل کر لے اور اس کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس لیے سخت سے سخت آدمی کے پاس بھی جانا ہو تو نرم گفتگو کرنی ہے، کیونکہ دلوں میں اتارنے والا اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے نرم گفتگو کے ذریعے اس کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اہم بات یہ بتائی گئی، نرم گفتگو کرنی ہے، پیارے انداز میں بات کرنا ہے، سختی سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل ہوتا کیا ہے، کسی کو سمجھانے کے لیے چلے تو سانپ کو مارنے کا مسئلہ ہوا تو ہماری لاٹھی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور سانپ بھی نہیں مرتا۔ انداز یہ ہونا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ پیارا انداز ہے، دل میں بات کو اتارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی ہے خاص طور پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نرم دل ہیں، زبان کے بھی پیارے ہیں اور دل کے بھی بڑے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے زبان کے اور دل کے بھی سخت ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ تو زبان کے اندر بھی نرمی ہو اور دل کے اندر بھی نرمی ہو، اگر یہ چیز ہے تو لوگ قریب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ ان کے بول بہت میٹھے ہیں، اس لیے آواز میں بھی جادو ہے۔ کس طریقے سے لوگ جادو کر دیتے ہیں، تو اپنی آواز کے ذریعے بھی جادو کرتے ہیں اور دل موہ لیتے ہیں، اپنے انداز میں ڈھال لیتے ہیں اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ تو پیارا انداز ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ ایک آیت پر غور کیجئے، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور بہترین بحث و مباحثہ کے ساتھ۔ تو انداز بہت پیارا ہونا چاہیے تاکہ وہ چیز لوگوں کے لیے آسان ہو اور آرام سے وہ اس چیز کو قبول کر لے۔ اللہ نے اگر سینہ کھولا اسلام کے لیے تو وہ قبول کر لے گا، اور اگر ایسا نہیں تو کم سے کم آدمی یہ تو سمجھے گا کہ بھئی سامنے والے نے بہت پیارے انداز میں بات کی ہے۔ آگے یہ ذکر ہے آیت نمبر 45 اور 48 کے اندر کہ موسیٰ اور ہارون جب فرعون کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہم پر سختی کر دے۔ اور ڈر کیوں لگا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر اس لیے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کے قبیلے کا ایک آدمی مارا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک مصر سے باہر تھے۔ پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے دربار میں ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بڑا احسان ہے فرعون کا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو گھبرا رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر سختی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دلائی اور کہا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، آپ دونوں گھبرائے نہیں، بے شک میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں۔ اب غور کیجئے، جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اللہ ساتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اب ایک آیت پر غور کریں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول، جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اگر آپ نے پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام، ایک اللہ کی طرف بلانے کا کام، نیکی کی طرف بلانے کا کام، برائیوں سے روکنے کا کام، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کام کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اس لیے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے اللہ ساتھ میں ہے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، ہم اور آپ کوئی تشبیہ نہیں بیان کر سکتے، بالکل نہیں۔ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسے اللہ ساتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے
تو فرعون نے چند سوالات کیے. والسلام علی من اتبع الہدی. پہلے ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کر لے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے درمیان اگر پہنچے جو ایمان والے نہیں ہیں تو ایسا سلام کا تذکرہ آیا کہ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کو قبول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے تو ایسے ہی سلام لکھوایا. آپ ایک حدیث پر غور کیجئے. صحیح بخاری کتاب بدل الوحی کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، یہ خط ان کی طرف سے ہے ہرقل کے نام جو بڑا بادشاہ ہے. سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کو قبول کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے نام اس طریقے سے سلام بھجوایا. پھر آگے یہ ذکر ہے کہ جو بات کو مان لے وہ فائدے میں ہے، اگر نہیں مانے گا تو خود اس کا نقصان ہونے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو گفتگو ہوئی وہ تذکرہ ہو رہا ہے. آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 52 کے درمیان غور کیجئے. فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ. تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ تو کہا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو سیدھا راستہ دکھایا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو صحیح شکل و صورت دی اور اس کو سیدھا راستہ دکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز کے لیے لائق تھا وہ چیز عطا کی اللہ نے. انسان کے لیے جو لائق ہے وہ چیز عطا کی، جانور کے لیے جو لائق ہے وہ چیز عطا کی، پرندوں کے لیے جو لائق ہے وہ چیز عطا کی. ایسا نہیں ہے کہ پرندوں کا پر انسان میں لگا دیا، انسانوں کا ہاتھ جانوروں میں لگا دیا. نہیں، جو جس کے لیے لائق تھا، جو مناسب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دیا اور اس طریقے سے اس کو راہ دکھائی. کھانے پینے کا بھی انتظام کیا. ہاتھی ہے تو اس کے اعتبار سے انتظام ہے، چیونٹی ہے تو اس کے کھانے پینے کے اعتبار سے انتظام ہے، پھر اسی طرح انسان ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا. تو جو جس کے لیے جس طریقے سے مناسب ہے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دکھایا اور اس کے لیے وہ انتظام کیا ہے اللہ نے. تو اسی کا معنی ہے راہ سمجھائی، اللہ نے راستہ دکھایا. فرعون نے جب پوچھا کون ہے رب تو کہا لا یضل ربی ولا ینسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. رب نہ بھولتا ہے اور نہ سیدھے راستے سے بھٹکتا ہے اور نہ رب ایسی کوئی بات کرتا ہے جو بھٹکی ہوئی ہو. تو میرا رب ہر چیز کو جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد فرعون نے یہ پوچھا جو پرانے لوگ گزر گئے ان کا کیا ہوگا؟ کہا پرانے لوگ جو گزر گئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے وہ بات صحیح ہے. اللہ اپنے بات سے نہ ادھر ادھر جاتا ہے نہ مکرتا ہے، نہ اللہ کسی چیز کو بھولتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ. اللہ کون ہے جس نے زمین کو بچھا دیا؟ اللہ کون ہے جو بارش نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.